الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے مصطفیٰ برسا خیش کے دی ہم آؤس گربہو نہ رسیدی تمام بھول حبیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہم سب کے لیے روح سے اور جان سے زیادہ بڑھ کر کے ہے اسی لیے فرمایا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ہماری زندگیاں ہمارا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں اسی کو اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے عزیزان گرامی اوقات ہر شخص اپنے اپنے پاس موجود قیمتی چیزوں کے لحاظ سے مقدس اور موقر مانا جاتا ہے لوگوں میں اس کی سٹیٹس اسی طرح سے بڑھتے ہیں کہ اس کے پاس ہے کیا چیز اور اسی اعتبار سے اس کی زندگی بھی بدلنے لگ جاتی ہے عام نوجوان تھا اس کے پاس کچھ تھا نہیں تو نارمل زندگی گزارتا رہا اسے کسی کی فکر نہیں ہوتی کالج لائف کو دیکھ لو یا کوئی کام بزنس نہیں ہے نارمل لڑکوں کو دیکھ لو وہ کیا پہن رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کہاں چل رہے ہیں انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا لیکن اگر ساتھی تھوڑا اگر اس کے پاس کوئی منصب آ گیا کوئی عہدہ آ گیا یا بزنس کے ذریعے سے تجارت کے ذریعے سے اس کے پاس کچھ مال آ گیا تو اس کے جینے کا سٹیٹس بدل جاتا ہے اس کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے اب اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز ہے اور اب میری طرف لوگ دیکھ رہے ہیں اب اس کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے وہ عام لوگوں کی زندگی نہیں گزارتا علماء کو آپ دیکھ لیں یہ اگر آپ کے محلے سے بستی سے گزرتے ہیں تو اپنی آنکھیں نیچی رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی انسان لیکن ان کو اپنی داڑھی کا پاس و لحاظ ہے اپنی ٹوپی کا پاس و لحاظ ہے اور ساتھ میں سب سے بڑا علم دین ان کے پاس جو ہے اس کا پاس و لحاظ ہے یہ نارمل لائف نہیں جیتے ہر انسان جس طرح سے یا زندگی دنیا میں جس طرح سے وہ ہر چیز کو انٹرٹین کر لیتا ہے اس طرح یہ نہیں جیتے کیوں کچھ چیزیں انسان کے پاس آتی ہیں تو اس کا لائف سٹائل چینج کر دیتی ہیں یہ دنیا کا دستور ہے آپ جس قدر بڑھتے جائیں گے آپ کی زندگی چینج ہوتی چلی جائے گی آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں آپ خود بدلتے چلے جائیں گے لیکن یہ بدلتا کب ہے آدمی جب اسے احساس ہو جائے کہ میرے پاس کوئی چیز ہے ایک کروڑ پتی آدمی ہے لیکن اسے پتا نہیں ہے کچھ ہے یا نہیں تو وہ تو نارمل لائف ہی جیتا رہے گا وہ سڑک چھاپ ہی رہے گا جس دن اسے اندازہ ہو جائے کہ میرے پاس کوئی چیز ہے تو اب وہ ریزرو ہو جاتا ہے چلنے پھرنے کے انداز بھی بدل جاتے ہیں اور جینے کے انداز بھی بدل جاتے ہیں میرے عزیزوں یہ دنیا کی مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پاس اگر کوئی پولیس کا عہدہ آئے تو پولیس والا بھی اپنی وردی کا لحاظ کرتے ہوئے اسی انداز سے جینے لگتا ہے اسے اندازہ ہے کہ سب کی نظریں میری طرف ہیں وہ ڈاکٹر ہو تو اپنے پاس اپنے یونیفارم کا پاس لحاظ رکھتا ہے ہر ایک کا یہ جینے کا سٹائل ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں جس دن تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تمہارے پاس کیا ہے تمہارے جینے کا انداز ہی بدل جائے سب سے بڑی چیز یہ ہے اے مسلمانوں تم کبھی اپنے ظاہر کو مت دیکھنا کہ دنیا تمہیں کیا تانا دے رہی ہے
دنیا میں یہ بھونک رہی ہے کہ ٹوٹے بکھرے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ جاہل قوم ہے، یہ نشہ خور ہے۔ دنیا بھونکتی ہے، بھونکنے دے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ تمہارے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے جس کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں۔ اے عزیزان گرامی وقار، آپ کو جس دن یہ اندازہ ہو جائے تو آپ کا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا۔ آپ کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت آج بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ دنیا یوں ہی ہم سے خوفزدہ نہیں ہے، دنیا یوں ہی نہیں ڈرتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں تو یہ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے؟ نہیں، دنیا کے یہ آج کے جو حالات ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا یہ کہ میں محاوروں سے سمجھاتا ہوں، کتا بھونک بھونک کر کے بتاتا ہے کہ تم شیر ہو، تم بھول چکے ہو، لیکن کچھ جانور تمہیں بھونک بھونک کر کے بتاتے ہیں تمہارے پاس کوئی چیز ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم بکھرے ہوئے لوگ اسلم ایریا میں رہنے والے، ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں، حکومت نہیں، عہدے نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، قیادت ہمارے پاس کچھ نہیں، تو پھر یہ میڈیا چینلوں میں 24 گھنٹے ہم پر ڈسکس ہوتا کیوں ہے؟ کتنے نیوز چینل ہیں جن کا ہمارا نام لیے بغیر دکان نہیں چلتی؟ کیوں؟ ہر گھڑی مسلمان مسلمان کیوں ہے؟ یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دولت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان خود احساس نہیں کر پاتا اس کے پاس ہے کیا چیز۔ یہ ایک لاجک بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ سب سے بیکورڈ قوم ہے، اور دوسری طرف سب سے زیادہ پورے ملک میں گرم مدعا الیکشن کا مدعا بھی ہے تو مسلمان ہی ہے۔ ان کو الیکشن جیتنا بھی ہو تو مسلمانوں کا نام لے۔ ارے میاں، ہندوستان میں سکھ بھی ہیں، ہندوستان میں جین بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا بڑے بڑے الیکشن کا ہاٹ مدعا کبھی دوسری کمیونٹی کو بنایا جاتا نہیں؟ مسلمان ہیں۔ کیوں؟ آپ کو یہ احساس میں دلانا چاہتا ہوں، باطل قومیں یہ محسوس کر رہی ہے کہ تمہارے پاس کوئی دولت ہے، اور اس دولت کا نام ہے جس کو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، انگریز بھی اسی بات سے خوف زدہ تھے، وہ مسلمانوں کے بارے میں یہی کہتے تھے، یہ واقع کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز بھی یہی کہتے تھے، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ جب تک روح محمدی ان کے ساتھ ہے، یہ کفن بردوش ہے۔ دنیا کی واحد قوم ایسی ہے جو موت سے نہیں ڈرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں موت حادثہ نہیں ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک برج کا نام ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتا ہے۔ مسلمان کے لیے شہادت ہے، اور ہمارے لیے یہ تصور ہی کافی ہے کہ ادھر آنکھیں بند ہوں کہ ادھر زیارت مصطفیٰ، یہ تصور ہی کافی ہے۔ اور قبر میں پہنچنے کے بعد شاعر نے سچ کہا ہے، منکر نکیر بھی اگر جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں تو مسلمان جو عاشق رسول ہوتا ہے، جس نے اپنی زندگی مصطفیٰ کی نسبت میں جیا ہے، وہ وہاں بھی خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر بھی یہ کہہ اٹھتا ہے، اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات کی طرف لے جانے کے لیے تمہیدی الفاظ عرض کر رہا ہوں۔ تمہارے پاس جو دولت ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے، جس پر ابھی ڈاکہ نہیں پڑا لیکن چور موجود ہیں، جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں 100 سال پہلے سے جگایا تھا۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے، وہ کون سے چور ہیں جو تمہارے آنکھ سے کاجل چرا لیں گے؟ اس کے متعلق فرمایا گیا، مومن کی آنکھوں کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ یہ چرانے کے لیے آج دنیا ایک چوٹی کا زور لگاتی ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے
یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں, کس امید پر کہہ رہا ہوں آپ کو میں بتاؤں. یہ جو حالات بدلے ہوئے ہیں یوں ہی نہیں ہے, یہ ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے, تجربات کی میدان میں یہ اپنے اپنے تجربے کیے جا رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر جب کسی کو بے ہوش کرتا ہے گولی دے کر کے یا انجیکشن کر کے, تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ پورا بے ہوش ہوا ہے یا ابھی ہوش میں ہے؟ اس کو چونٹی کاٹ کر کے دیکھا جاتا ہے, اس کو کینچی سے مار کر کے دیکھیں یا ہلا کر کے دیکھیں, اگر حرکت نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب بے ہوش ہو گیا. اب چین پار کر سکتے ہیں, آپریشن کر سکتے ہیں, لیکن ابھی حرکت موجود ہے اس کا مطلب ابھی پورا ہوش گیا نہیں, سن نہیں ہوا, بے ہوش نہیں ہوا. بے ہوش کرنے کے بعد چیک کیا جاتا ہے, ہلا کر کے, چونٹی کاٹ کر کے, کسی بھی طرح سے. میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا تمہیں کئی سالوں سے بے ہوش کرنے کی دوائیں دے رہی ہے. انٹرنیٹ, نشہ اور نہ جانے کیا کیا حسن کی وعدے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے پورے نوجوانوں کے ایمان کو تباہ کرنے والے ننگی فلمیں, تصویریں, یہ سب کیا تھی؟ دنیا پچھلے 10 سال سے نشہ کا ایڈکٹ بنا کر کے تمہیں بے ہوش کرنا چاہ رہی ہے. بے ہوش ہو جائے گا, کسی بھی بات پر اٹھنے کے لیے تیار نہ ہو. اس قوم کو بے ہوش کر دیا جائے, اور پھر جب انہوں نے اتنے سالوں تک ہمیں بے ہوشی کا نشہ دے دے کر کے سلایا, تو اب ایکسپیریمنٹ یعنی اب ٹیسٹ ہو رہا ہے. چیک کرو ان کو کہ ابھی زندہ ہے یا مر گئے. اب چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو چیک کرنے کا سب سے بڑا طریقہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کر کے دیکھو زندہ ہے یا مردہ ہے, پتہ چل جاتا ہے. یہ دنیا کو پتا ہے. اسلام کے خلاف بھونکے, رب العالمین کی شان میں, قرآن کی شان میں, یا رسول پاک کی ذات پر مسلمانوں کو ناپنے کا یہی طریقہ ہے. تمہیں نشہ میں مدہوش کیا گیا کئی سالوں تک, اب چیک کرنے کا طریقہ تھا. عربوں کو انہوں نے تو سنا دیا ہے, عرب سب سو چکے, بے ہوش ہو گئے, اب انہیں کوئی حادثہ جگاتا نہیں ہے. ان کے پڑوس میں بچے چیختے رہتے ہیں, ان کے ہاں ایک لقمہ کھانا پہنچانے کے لیے بھی ان کی توفیق نہیں ہے. عرب وہ سونے کی کرسیوں پر بیٹھیں گے, لیکن فلسطین کے بچوں کو خون میں نہاتے ہوئے دیکھ کر کے وہ ٹھٹا مار رہے ہوں گے. ملک شام, یمن اجڑ گیا ہوگا, عراق میں جنازوں کی قطاریں ہوں گی. عرب سو گئے, عرب سو گئے. ان کو جو ایڈکٹ بنایا گیا, یہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, اور گستاخیوں پر گستاخیاں ہوتی رہی, کبھی فرانس میں, کبھی اٹلی میں, کبھی ڈنمارک میں. عربوں کی نیند بہت گہری ہو گئی. لیکن میں اب اپنے نقطے پر آتا ہوں. یہی مدہوشی کو چیک کرنے کے لیے ہندوستان میں بھی انہوں نے کوششیں کی. ہمارے اس ملک میں اور جگہ جگہ ناجائز خریدے ہوئے ٹٹوؤں کو کھڑا کر کے حضور کی شان میں بھونکنے پر مجبور کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں یہ جو کتے بھونکتے ہیں یہ زرخرید ہوتے ہیں. ان کے پیچھے پوری لابی ہوتی ہے, ان کے پیچھے پوری ایجنسیاں کام کرتی ہیں, انہیں طاقت کے ذریعے سے مدد کی جاتی ہے, اور یہ بھونک کر کے اندر چھپ جاتے ہیں. لیکن یہ کیوں بھونکتے ہیں؟ صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے. یہ 25 کروڑ مسلمانوں میں اب جانتے کتنے؟ میرے عزیزوں, ہمیں بھی نشہ دیا گیا, ہمارے محلوں میں بھی نشہ ہے. پورے مسلم محلوں کا حال یہی ہو گیا. نشہ 2 طریقہ کا ہے, افیون, کوکین, ہیروئن, یہ سب چیزیں تو الگ. انٹرنیٹ کا نشہ ایک الگ ہے. اس میں جو ایڈکٹ ہو گئے وہ 5 منٹ بھی چھوڑ کر رہ نہیں پاتے. ان دونوں نشوں میں مبتلا کر دیا گیا. لیکن جب ہمارے اس ملک میں ٹیسٹ کرنے کی بات آئے کہ حضور کی شان میں گستاخیاں کر کر کے دیکھی جائے کہ ان کے اندر ابھی زندگی کتنی باقی ہے, پھر میں نے یہ محسوس کیا اللہ کا کروڑا شکر ہے, عرب سو گئے ہوں گے مگر ہمارا ملک سویا نہیں. جب ان میں سے کوئی کتا بھونکتا رہا, ہر شہر کے نوجوان باہر آئے اور ہر جگہ سے ایک ہی آواز آتی ہے, لبیک یا رسول اللہ. یہ علامت ہے, یہ علامت ہے. پچھلے کئی مہینوں سے میں جلسوں کو دیکھ رہا ہوں, ہر جوان کی زبان سے جب یہ آواز نکلتی ہے
تو پھر دل میں یہ کیفیت جاگتی ہے کہ ابھی ہماری قوم میں گنہگار تو ہوئے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کے غدار نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ قوم جاگ رہی ہے، اسی لیے اب اس چراغ کو تھوڑے سی لو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے، اگر نہ ہوتا تو تم نہ علماء کے قریب آتے اور نہ ہی تمہارے سروں پر ٹوپیاں یہ داڑیاں ہوتی۔ تمہارے سینوں میں آج بھی ہے، ذرا اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے دیکھنا، حضور کا نام لیتے ہی دل دھڑکنے لگ جاتا۔ کیا ایک نعت خواں جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے بیان کر رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، کیا تمہاری روح میں باریکی نہیں آتی؟ تمہارا ایمان بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا؟ کیا تمہیں حضور کی یاد نہیں آ جاتی؟ یا آج اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے سینوں میں ابھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھڑکتا ہوا دل موجود ہے، بس حالات نے ہمیں ایسا نکمہ کر دیا کہ وہ ڈور لمبی ہو گئی جس ڈور سے ہم مدینے سے بہت قریب تھے، بہت قریب تھے۔ ہمارے جوانوں کو آج عیاشی کے نام پر، حسن کے نام پر، مال کے نام پر اس دنیا نے ناکارہ بنا رکھا ہے، ورنہ بڑے کام کے لوگ تھے۔ اقبال نے کہا ہے ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، ذرا نم ہو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی۔ اب آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ میں نے شروع میں ہی ایک مثال بتایا، جس کے پاس کوئی عظیم چیز ہوتی ہے وہ اس کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ مثال میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں، آپ میں سے اکثر لوگ اگر مجھے سننے آئے ہیں یا اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں، کسی ایک نوجوان کو میں اٹھاؤں، میرا امامہ اٹھا کر کے میں اس کے سر پر پہنا ہوں کہ میرے بچے آپ اس امامے کو رکھ لو، میری طرف سے ہدیہ ہے، اور سر پر رکھنا، کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ جو محبت کرتا ہے وہ ضرور خوش ہوگا۔ میں ایک چھوٹا سا آدمی، لیکن وہ میرا امامہ پہن کر کے اگر بازار میں جا رہا ہے، مجھے یہ بتاؤ، اس سے میں پوچھتا ہوں کیا وہ اتنا بڑا امامہ پہن کر کے کسی شراب کی دکان پر کھڑا ہوگا؟ کیا وہ یہ امامہ پہن کر کے کسی برہنہ عورت سے بات چیت کر رہا ہوگا؟ کیا وہ یہ امامہ پہن کر کے جوئے کے اڈے پر یا تاش کے پتے کھیل رہا ہوگا؟ نہیں، اسے اس چیز کا احساس ہوگا کہ میرے سر پر ایک عظیم چیز ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں ان کا امامہ میرے پاس ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے میرے عزیزوں، اگر ایک امامہ سر پر ہے تو تم اس کا لحاظ کرتے ہوئے غلط جگہوں پر کھڑے ہونے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اے نوجوانوں، یاد رکھو، تم زندگی میں جہاں کہیں پر بھی جاؤ گے میرے مصطفیٰ کا نام تمہارے سینوں میں موجود ہے۔ امامے کا جب لحاظ رکھتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے نام کا لحاظ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ حضور پاک کی نسبت کا خیال، تم جہاں کہیں پر بھی کھڑے ہو اس بات کا لحاظ رکھو کہ میرے نبی کی نسبت میرے ساتھ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت میرے پاس ہے۔ میں مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس بات کا کتنا خیال کرتے تھے۔ ناموس رسالت کی حفاظت اسی کو کہتے ہیں۔ ہر نوجوان یہ خیال کر لے کہ میرے نبی کی عزت میری عزت سے بڑھ کر کے، میرے ماں باپ سے بڑھ کر کے ہے۔ دنیا جب مجھے غلط کرتے ہوئے دیکھے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کی طرف وہ اشارہ کر کے کہہ دے کہ یہ فلاں نبی کا غلام ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام اس بات کا کتنا لحاظ کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مقدمہ ایسا پیش آیا کہ ایک اجنبی شخص تھا مدینے میں، اس نے کسی کا قرضہ لیا تھا ایک صحابی کا، اور وہ قرضہ واپس نہیں کر رہا تھا۔ وہ صحابی آئے، کہا کہ یہ قرضہ واپس نہیں کرتا، یہ شخص ٹالتا ہے، بار بار ٹال مٹول سے بات کرتا ہے۔ امیر المومنین نے فیصلے میں پوچھا اس شخص سے کہ تو قرض کیوں نہیں ادا کرتا؟ کہا مجھے مہلت دے دے 2 دن کی، میں جاؤں گا باہر مدینے سے، اب لا کر کے ان کا قرضہ دے دوں گا۔ کہا اگر تو مدینے سے باہر نکل جائے گا تیری ضمانت کون لے گا یہاں پر؟ اگر تو نہیں آیا تو کون ضمانت دے گا؟ اس نے کہا میں تو اس مدینے میں اجنبی ہوں، کون پہچانتا ہے مجھے، کون میری ضمانت لے گا؟ ہے تو مسلمان۔ حضرت عمر نے مجلس میں پوچھا کوئی جانتا ہے، کوئی اس کی ضمانت لے گا؟ کوئی تھا نہیں۔
اور وہ صحابی قرض کا تقاضا کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. کہا حضرت عمر فاروق نے اگر یہ شخص واپس نہیں آیا تو 2 دن کے بعد جیل میں تم رہو گے. حضرت ابو درداء نے کہا مجھے منظور ہے, مجھے منظور ہے. ضمانت ایک اجنبی آدمی کے لیے لیا حضرت ابو درداء نے. توجہ, وہ شخص چلا گیا بارگاہ امیر المومنین عمر فاروق سے, رخصت ہو کر چلا گیا. ایک دن گزر گیا, دوسرا دن, شام ہونے سے پہلے حضرت عمر نے پھر طلب کیا مجلس. وہ صحابی بھی آئے جن کا قرضہ تھا. حضرت عمر نے ابو درداء کو بھی بلایا, آپ بھی آ جاؤ. آپ نے جس کی ضمانت لی تھی وہ شخص ابھی تک آیا نہیں. آپ نے عرض کیا حضور ابھی دن گزرنے میں تھوڑا وقت باقی ہے, انتظار کر لیا جائے. مغرب ہونے سے پہلے پہلے وہ دیہاتی شخص دوڑتا ہوا آ گیا, عدالت میں حاضر ہوا اور قرضے کی رقم بھی لا کر کے امیر المومنین کی بارگاہ میں رکھ دیا. کہا اس صحابی کو جس سے میں نے قرضہ لیا تھا یہ واپس کر دیں. اب وہ صحابی بارگاہ میں تھے, عدالت میں تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص قرضہ واپس لے کر کے آ گیا ہے. امیر المومنین کے پاس کھڑے ہو کر کے وہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ گواہ ہو جائیں میں نے اس کا قرضہ معاف کر دیا, مجھے نہیں چاہیے, جو اس نے لیا تھا یہ اس کا ہی ہے, میں نے معاف کر دیا. عجیب معاملہ ہے, مقدمہ انہوں نے کیا تھا اور ابھی معاف بھی نہیں کر رہے. اب سنیے توجہ سے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی شخص سے پوچھا تو جا چکا تھا, تیرا پتہ کسی کو معلوم نہیں تھا, تو بھاگ جاتا کہیں چھپ جاتا, واپس کیوں آیا 2 دن کے بعد؟ یہ قرضے کی رقم لے کر کے کیوں آیا؟ مسلمانوں توجہ سے, اسلام کیا تھا, میرے مصطفیٰ کی نسبتیں کیا تھی, یہ اندازہ کرو. امیر المومنین نے جب یہ پوچھا واپس کیوں آ گیا, وہ شخص کہتا ہے امیر المومنین آپ سچ کہہ رہے ہیں, چاہتا تو میں وہیں سے بھاگ کر چلا جاتا, کبھی نہ آتا, مجھے کوئی نہیں پکڑتا, لیکن مجھے اتنا خیال تھا کہ کل کو دنیا یہ تانا نہ مارے کہ محمد عربی کے غلام جھوٹے ہوتے ہیں, دھوکے باز ہوتے ہیں. میں اپنے نبی کا خیال کر کے واپس آ گیا کیونکہ نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے. میں دغا نہیں دینا چاہتا تھا, میں واپس اسی لیے آیا, مجھے میرے نبی کی نسبت کا لحاظ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء سے پوچھا, اے ابو درداء آپ بتاؤ ذرا, آپ پہچانتے تھے اس کو؟ کہا نہیں پہچانتا. پھر ضمانت کیوں لے لیا آپ نے؟ کہا میں دیکھ رہا تھا مجلس میں کوئی اس کی ضمانت لینے کو تیار نہیں, میں کھڑا ہو گیا اس لیے کہ کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں کے درمیان مراعات, ایک دوسرے کے مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا, کہیں کوئی دنیا میرے نبی پر انگلی نہ اٹھائے. اس نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے اس غریب کی ضمانت قبول کر لی. ان کو بھی پاس و لحاظ تھا اپنے نبی کی نسبت کا. حضرت عمر نے اس صحابی سے پوچھا آپ نے 2 دن پہلے مقدمہ کیا تھا, اب معاف کیوں کر لیا؟ وہ صحابی کہتے ہیں امیر المومنین میرے ذہن میں بھی یہی بات آئی کہ اگر میں معاف نہ کرتا تو دنیا یہ تانا نہ مارے کہ محمد عربی کے غلام معاف کرنے کا جذبہ چھوڑ چکے, کسی غریب کو اب وہ معاف نہیں کرتے, اس لیے میں نے معاف کیا کہ کوئی میرے نبی کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے. یہ صحابہ کا مسلک تھا, یہ ان کا مذہب تھا. وہ اپنے ہر کام میں اس بات کا لحاظ رکھتے کہ کہیں میری وجہ سے نبی پاک کی طرف انگلی نہ اٹھنے پائے. آج اے نوجوانوں تمہاری ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں, دنیا کی ساری نگاہیں تمہاری طرف ہیں. جب تم چلتے ہو, جب تم پھرتے ہو, جب تم کسی سے بات کرتے ہو, ہر ایک کی نظر تمہاری طرف ہے اور دنیا یہی کہتی ہے کہ محمد عربی کے غلام ہیں. تم ایمبیسیڈر ہو آج رسول اللہ کے, حضور پاک کے اخلاق کے ترجمان ہو. تمہارے اخلاق میں دنیا ہمارے نبی کو ڈھونڈتی ہے اور تم اپنے اخلاق اگر نکموں کے بنا دو گے تو کہیں حضور کی طرف انگلیاں نہ اٹھنے پائیں. اس لیے نوجوانوں ناموس رسالت کی حفاظت بھی یہی ہے کہ حضور اکرم کے اخلاق کی پاسداری کی جائے, لحاظ رکھا جائے. آج جو یہ حالات بدلے ہوئے ہیں
ان نوجوان بچیوں کو جو بھگوا ٹریپ چلا کر کے غیر مسلموں کے ہاں شادیاں رچا کر کے جانے کا جو رواج ہے، مسلمانوں میں ایک بڑی کھلبلی ہے، پریشانی ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ اس میں میں آپ سے کہتا ہوں، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ڈاکو کا کام ہے ڈاکہ مارنا، چور کا کام ہے چوری کرنا، لیکن سوال آپ سے ہوگا، آپ نے اپنے گھر کا دروازہ صحیح سے بند کیوں نہیں کیا؟ سوال سب سے پہلے آپ کو ہوگا۔ اے میرے عزیزوں، جن بچیوں نے یہ غلط قدم اٹھائے ہیں ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، بہت ساری۔ ابھی ایک رپورٹر صاحب نے تو ہمیں یہ خبر پہنچائی کہ سال بھر میں، پچھلے سال میں 40,000 لڑکیاں جا چکی جو مندروں میں شادیاں رچاتی ہیں۔ بہرحال سب 40,000 کے پیچھے تو ہم نہیں ہیں، لیکن جو مختصر کئی علاقوں سے جو ہمیں ڈاٹا ملتا ہے، ہم نے محسوس کیا کہ یہ انہی گھروں سے بچیاں گئی ہیں جن گھروں میں اسلام نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی۔ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا خاتون جنت کی نسبت کا انہیں کبھی پاس و لحاظ سکھایا ہی نہیں گیا۔ یہ حالات وہی پیش آئے۔ بچی نے جیسی آنکھیں کھولی، ٹی وی سامنے تھا، سیریل دیکھتے دیکھتے جوان ہو گئی، فلموں پہ ہی وہ اپنی زندگی کو بنانے لگ گئی، اور دنیا نے سیریل میں انہیں ایسا سمجھا دیا ہے کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یہ نارمل بات ہے، یہ کامن چیز ہے۔ کالجز میں جانے لگیاں بچیاں، ان کی دوستیاں ان لڑکیوں سے ہو گئی جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کے ننگا پن بھی کوئی عیب نہیں، ان کے شراب بھی کوئی عیب نہیں، زنا بھی کوئی عیب نہیں۔ تمہاری پاک باز بچیاں جب ایسی عورتوں کے ساتھ دوستیاں کرنے لگ گئی تو ان کے اخلاق کا اثر ان کے اندر بھی آنے لگ گیا۔ یہی وجہ، یہی وجوہات ہیں، اور آج ہم یہاں ماتھا پیٹتے بیٹھے ہوئے، اتنی لڑکیاں چلی گئی، اتنی لڑکیاں چلی گئی۔ آپ نے اپنے گھر کا ماحول کا جائزہ کبھی لیا کہ ہم نے اپنے گھر میں بچیوں کی تربیت کس انداز سے کی؟ تمہیں پتہ ہے، میں نے آج سے 10 سال پہلے ایک کتاب میں مطالعہ کیا تھا، یہودی حاخام ایک بہت بڑا حکیم ہے یہودیوں کا، 100 سال پہلے اس نے ایک مشورہ دیا تھا کہ مسلمان لڑکیوں کو بے حیا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہودی آدمی نے اس نے کہا تھا مسلمان لڑکیوں کو ننگا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس کے یہودی چیلوں نے، شاگردوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ان کے گھروں میں بچیوں کی تربیت شروع سے لے کر پردے میں کی جاتی ہے، لہذا جب یہ جوان ہوتی ہے تو شرم و حیا بہت زیادہ ان کے اندر ہوتی ہے، اور یہ بے لباس باہر کبھی آتی نہیں۔ بے لباس تو دور کی بات ہے، یہ بغیر دوپٹے کے باہر نہیں آتی۔ ان کے لیے انہوں نے مشن بنایا تھا، 100 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 100 سال پہلے اس نے کہا ایک کام کرو، بازاروں میں، مارکیٹ میں لڑکیوں کے فیشنیبل کپڑے چھوٹے چھوٹے بناؤ، ہاف کپڑے، اور اس کو رواج دے دو سب بچیوں کے، صرف ہماری نہیں، ٹارگٹ تم ہو لیکن سب کو پہنایا جائے گا، چھوٹی چھوٹے لباس پہناؤ، آدھے آدھے لباس پہناؤ۔ کہا اس سے ہوگا کیا؟ اس حکیم نے کہا تھا، یہودی حکیم نے کہا جو بچپن میں پہننے لگے گی تو اسی پر بڑی ہو جائے گی، اور جوانی میں انہیں شرم نہیں رہے گی، حیا نہیں رہے گی۔ اچانک کسی مسلمان گھر کی پردہ نشین خاتون کو لا کر آپ آدھے کپڑے پہناؤ، وہ شرم سے ڈوب مرے گی، لیکن جس لڑکی کی تربیت بچپن سے ہی آدھے کپڑوں میں ہے، وہ بازار میں ننگی بھی آئے تو اسے فرق نہیں پڑتا۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، یہ دنیا تو 100 سال سے پلان کر کے بیٹھی ہے، اور تم پچھلے 4 دن کا بھی پلان نہیں کرتے، تم اگلے 4 دن کا بھی پلان نہیں کرتے۔ ہمیں سوال یہی ہے، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنے بچوں کو تربیت میں کیا دیا تھا؟ پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھا کر کے جاؤ، علموا اولادکم 3، 3 چیزیں بچوں کو سکھاؤ۔ 3 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب نبیکم، دوسرے نمبر پر حب اہل بیتہ، تیسرے نمبر پر تلاوت القرآن الکریم۔
حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. 1 نمبر پر اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. دوسرے نمبر پر نبی پاک کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. تیسرے نمبر پر انہیں قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ. اور پھر اللہ کے بھروسے چھوڑ دو, مولا اس کی جوانی کی حفاظت فرمائے گا. جن بچوں کو آپ نے حب مصطفیٰ پلایا ہے, محبت مصطفیٰ سکھایا ہے, جوانی میں ان کے قدم نہیں ڈگمگاتے ہیں. یا حالات یہ ہیں بچے صبح اٹھتے ہی گانے کی دھن پر, اور سوتے بھی ہیں تو گانے کی دھن پر, اور جب یہ چلتے پھرتے ہیں تو ان کی زبانوں پر گانے ہی گانے ہیں, فلمیں ہی فلمیں ہیں. ان کو ڈائلاگ کتنے لوگوں کی یاد ہیں, لیکن ذرا کسی بچے کو پکڑ کر کے پوچھو تجھے مجرا کرنے والے ہیرو ہیروئن کے ڈائلاگ تو یاد ہو جاتے ہیں, مدینے والے تاجدار کی ایک حدیث بھی یاد ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے کوئی جملہ یاد ہے؟ وہ سر ہلاتا رہ جائے گا. میرے عزیزوں, ہم کس طرف آ گئے ہیں؟ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں محبت مصطفیٰ تمہارے پاس ہے, لیکن اس کو عملی طور پر آپ اپنی زندگی میں لا نہیں پا رہے ہیں. جس دن یہ چیز آ جائے گی پھر دیکھنا قیصر و کسریٰ کو جو صحابہ نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا, آج بھی وہ شعر اسی قوم سے زندہ ہوگا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے, اقبال لکھا ہے, نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شعر کب ہوشیار ہوگا میرے مصطفیٰ کا؟ جس دن اسے احساس ہو جائے کہ میرے پاس نسبت مصطفیٰ ہے, مجھے لحاظ رکھنا ہوگا, مجھے خیال کرنا ہوگا. میں نے دیکھا ہے ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. بس کا ایک کنڈکٹر ہے, ٹکٹ جو دیتا ہے لیتا ہے. انگلینڈ کی بات ہے, ایک مسلمان نوجوان سفر کر رہا ہے. اس کنڈکٹر نے اس کو ہاف پینی, تو وہاں پر 1 پاؤنڈ ہوتا ہے, پاؤنڈ کا آدھا, شاید ہاف پاؤنڈ جو ہے اس نے زیادہ واپس دے دیا ٹکٹ لے کر کے. اس نوجوان نے رکھ لیا, کہا کہ رکھ لیتے, اس کو دے کر کے کیا مطلب, اگرچہ بھول کر کے دیا ہے, غلطی سے دیا ہے, لیکن رکھ لیا اس نوجوان نے. سفر 1 گھنٹے کا تھا. سفر ہوتے ہوتے اس نوجوان کے دماغ میں بار بار بات آ رہی, واپس کروں یا رکھ لوں, واپس کروں یا رکھ لوں, دوں تو اس کا کیا ہے, ہاف پاؤنڈ میں یہ کیا کر لے گا, رکھ لوں گا تو میرا بھلا ہے. لیکن بہرحال منزل قریب آئی, اترنا تھا. اس نوجوان نے کنڈکٹر کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ نے غلطی سے ہاف پاؤنڈ مجھ کو زیادہ دے دیا تھا, یہ آپ رکھ لیجیے. واپس دے دیا تو اس کنڈکٹر نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا میں نے بھول کر نہیں دیا, میں نے جان بوجھ کر کے دیا تھا, اس لیے کہ پچھلے 2 سال سے میں اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں, میں اسلام کو پڑھ رہا ہوں, رسول اللہ کی کردار کو پڑھ رہا ہوں 2 سال سے, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے, لیکن میں نے جتنے اخلاق تمہارے نبی کے پڑھے تھے, میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ مسلمانوں میں آج ہے یا نہیں. میں نے سنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ امانت دار تھے, ان کا نام ہی امین تھا, مکہ میں پکارا جاتا تھا. میں نے یہ ہاف پاؤنڈ تم کو مسلمان دیکھ کر کے دیا تھا, اور تو نے مجھے لوٹا کر کے ثابت کر دیا کہ محمد کے اخلاق زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ زندہ آباد. عزیزان گرامی اوقات, واقعات بہت چھوٹے ہیں, بہت چھوٹی سی چیز ہے. وہ نوجوان کہتا ہے اگر وہ رکھ لیتا تو آدھے پاؤنڈ میں تو وہ اسلام کو بیچ دیا تھا, لیکن لوٹا کر کے اس نے اپنے نبی کے اخلاق کو زندہ کر دیا. آپ کو اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے, جب دوسری قومیں تمہارے ساتھ تجارت کر رہی ہیں, یہ بات کیوں سننے کو ملتی ہے کہ مسلمانوں سے تجارت نہیں کرنا چاہیے, ٹوپی ڈالتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے مسلمان اگر اس طرح کی دھوکہ دھڑی کرتے ہیں تو بات کہاں تک جاتی ہے, بات کہاں تک جاتی ہے. وہ لوگ جو اسلام میں آنے کے منتظر ہیں وہ تمہارے اخلاق کی وجہ سے بھاگ جائیں گے, کہیں گے ان کے یہ اخلاق ہے, ان کے یہ کردار ہے. نہیں میرے عزیزوں, افغانستان کی ایک بات یاد آتی ہے.
जब वहां पर नेटो की फौजें थी 20 साल तक दादागिरी करते हुए सुपर पावर ताकतें वहां पर मौजूद थी, अफगानियों को मार रहे थे। आज के हालात नहीं बता रही, 2011 की बात मैं कह रहा हूं। उस वक्त एक अमेरिकन न्यूज रिपोर्टर लेडी है, औरत है, वो वहां की रिपोर्ट करने के लिए गई थी। वो कहती है एक शाम हो गई थी, मैं अकेली आ रही थी, अचानक फौजियों की नजर मुझ पर पड़ी। 4-5 फौजी थे, वो इन्हीं के वहां के होंगे, अफगानी नहीं थे, नेटो के फौजी, उसमें अमेरिकन भी थे, ब्रिटिश भी थे, यूरोपियन, बहुत सारे। उनमें से 4-5 फौजियों ने इस औरत को पकड़ लिया और झाड़ियों की तरफ ले गए। कहा कि वो वहशी अंदाज में मेरे ऊपर हमलावर हुए, वो इज्जत लूटने लगे। इसी असना में 2 नौजवान उधर से गुजर रहे थे, वो मुसलमान थे। वो आए और चीख पुकार किया, उन्होंने आवाज लगाई, पठान थे। ये चारों फौजी छोड़े और भागकर चले गए। झाड़ियों में मैं पड़ी रही थी। वो दोनों जवानों ने मुझे उठा करके वो एक घर की तरफ लेकर के आए, घर में ला करके एक दरवाजे में मुझे बंद कर दिया। ये औरत कहती है बचपन से मेरे दिमाग में यही था, मुसलमान आतंकवादी है, इसीलिए तो मैं अफगानिस्तान इनके करतूत को रिपोर्ट करने के लिए गई थी। प्रोपेगेंडा था, मुसलमान आतंकी है, दहशतगर्द है, कातिल है, डाकू है, रेपिस्ट है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में था। वो कहती अब तो मुझे और डर लगने लगा, वो फौजियों से छूट करके इन आतंकवादियों के हाथ में फंस गई, पता नहीं अभी मेरे साथ क्या क्या करने वाले। वो लेडी, अमेरिकन लेडी, औरत से कहती है रात हुई तो दरवाजा खुला, खाने का बर्तन अंदर किया, कुछ कपड़े अंदर किए, फिर दरवाजा बंद कर लिया। उनमें से एक जवान ने भी मेरी तरफ देखा नहीं। मैंने कपड़े बदल लिए, फटे थे कपड़े, खाना खा लिया। दूसरा दिन आया, बराबर वक्त पर खाना आता था, फिर दरवाजा बंद होता था, मैं अंदर से अकेली थी। उसके बाद दूसरी शाम हुई कि हमारे एम्बेसडर से कुछ लोग, एम्बेसी से कुछ लोग आए, एम्बेसडर की तरफ से, और आकर के उन्होंने मुझसे मुलाकात की और कहा सुना है आपके साथ कुछ हादसा हुआ है। 2 नौजवानों ने आकर के हमें इत्तला दी है और हम आपको लेकर के जा रहे हैं और सेफ तरीके से आपको अपने मुल्क वापस भेजेंगे। ये खातून कहती है जब सिफारत खाने से, एम्बेसी से लोग आए, मैं उनके साथ चली गई। ये 2 नौजवान आंखें झुका करके चलते रहे, सिफारत खाने तक आए, सिफारत खाने तक आए। ये खातून कहती है मैंने मुड़ करके सोचा इनका शुक्रिया अदा करूं या नहीं, है तो मुसलमान है, आतंकी है, लेकिन मेरे साथ अच्छा सलूक किया। वो मुड़ कर कहती है तुम जैसे भी हो, लेकिन मेरे साथ तुमने अच्छा सलूक किया, इस बात का मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। वो नौजवानों ने सर नहीं उठाया और उससे कहा मोहतरमा आप जाइए अपने मुल्क सलामती के साथ। ये हमने अपने किरदार नहीं अदा किए, इस्लाम के किरदार है। ये सिर्फ हमारे नहीं, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। ये जुमला उसके सीने पर ऐसा मजबूती से गड़ गया। वो कहती है पूरी रिपोर्ट उसने लिखी और अमेरिका वापस आने के बाद 6 महीने के बाद वो इजिप्ट मिस्र के दौरे पर आई। उसने ये वाकया पूरा लिख करके नशर भी किया और ऐलान कहा है लोगों, बचपन से मेरे दिमाग में मुसलमानों की बुरी इमेज थी, प्रोपेगेंडा था, डाकू है, रेपिस्ट है, पता नहीं क्या क्या है। इनकी रिपोर्ट करने के लिए मैं अफगानिस्तान गई थी, लेकिन एक हादसे ने मेरे दिमाग को बदल दिया। ऐ लोगों तुम सब गवाह हो जाओ, आज मैं खुद इस्लाम से वाबस्ता हो चुकी, वो इस्लाम में आ चुकी है। मैंने ये चीज देखा, महसूस किया और फिर आपके सामने आज ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उस खातून को इस्लाम की तरफ लाने वाले वो 2 जवान कौन थे? वो आम नौजवान थे जिनको रसूलुल्लाह के अखलाक का पासो लिहाज था। वो चाहते तो वहां पर भी उसकी इज्जत पर हमला करते। अकेली औरत मिली है, इसके साथ मौज मस्ती की जाए, नहीं, उन्होंने पासो लिहाज रखा कि हम मुसलमान हैं, हमारे साथ निस्बत मुस्तफा जुड़ी हुई है। और उन्होंने ये मैसेज दिया दुनिया को कि जहां कहीं मुसलमान होता है उसके साथ निस्बत मुस्तफा जरूर होती है। आज इस बात का लिहाज तुम्हारे पास आ जाए, फिर आपकी ताकत का अंदाजा मैं आपको बताऊं। ताकत का अंदाजा मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
पास लिहाज इतना था सहाबा के दरमियान। अबू सुफियान इस्लाम लाए हुए नहीं है, इनकी बेटी हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन है। बाप काफिर है, बेटी रसूलुल्लाह की ज़ौजा है। और मक्का से जो जंगें होती रही, बदर में, ओहद में, खंदक में, कई जंगें ऐसी हैं जिसमें लीड लेकर के अबू सुफियान लड़ते रहे काफिरों की तरफ से। एक वक्त ऐसा आया कि अबू सुफियान मदीने आए। ये 6 हिजरी की बात है कि कुछ एग्रीमेंट को रिन्यू करना था, कुछ बातें थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए अबू सुफियान काफिरों की तरफ से मदीने में जब आए तो कोई सहाबी उनसे बात करने को तैयार नहीं, कोई बात नहीं कर रहा था। अबू सुफियान कई जंगों में हुजूर के मुकाबले में आए हुए शख्स है, तो उन्होंने सोचा कि चलो बेटी के घर चले जाते हैं। हर बाप चाहता है अपनी बेटी के घर जाए। बेटी उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा है। सोचा कि बेटी के घर जाऊंगा, इनके वसीले से हुजूर से बात कर लूंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करूंगा। घर आए, सुनो तवज्जो से, हजरत उम्मे हबीबा का घर खुला था। बाप अंदर आए, उम्मे हबीबा ने देखा बिस्तर बिछा हुआ था, चादर बिछी हुई थी। अबू सुफियान जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, हजरत उम्मे हबीबा ने एक नजर अपने बाप को देखा और चादर खींच करके लपेट करके रख दिया। अबू सुफियान ने कहा, बेटी ये क्या कर रही हो? मैं आया हूं, तुमने चादर खींच लिया, क्या मैं नहीं बैठ सकता? उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या कहा सुनो। कहती है, आप अगरचे मेरे बाप हैं, लेकिन ये चादर दुनिया की सबसे पाकीज़ा चादर है जिस पर रसूलुल्लाह बैठा करते हैं। मैं ये चादर किसी काफिर के लिए कभी नहीं बिछा सकती। बाप होना अपनी जगह, असमत मुस्तफा अपनी जगह पर। ये है नामों से रिसालत की पासदारी। न वहां रिश्तों का ख्याल था, ना वहां कोई कराबतदारी थी। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हम करोड़ों मोमिनों की मां ने यह बताया, जब नबी पाक की निस्बत की बात आए तो बाप का भी ख्याल नहीं किया जाता, बाप का भी ख्याल नहीं किया जाता। उन्होंने चादर पर बैठने नहीं दिया। लोग आज हमसे यही कहते हैं कि आपके जुमले बड़े तल्ख होते हैं, सख्त होते हैं, और इतनी सख्ती में आप गुफ्तगू कर रहे हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट वाले कई मर्तबा कहते हैं हमसे। हमने कहा पिछले 15-16 साल से भी हमारी तकरीरें मौजूद हैं, बड़ी नरम अंदाज में बात करते, वो भी सुन लें आप कभी। हमने अखलाकियात पर गुफ्तगू की है बहुत, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जब किसी की रूह और उसकी जान से छेड़छाड़ की जाए, मेरे अजीजों, जानवर भी बर्दाश्त नहीं करता, हम तो इंसान हैं, हम इंसान हैं। और उस पर ये कि हम मुसलमान हैं। एक बड़े अधिकारी हैं डिपार्टमेंट के, वो सुनते भी रहते हैं, हर क्लिप हमारी पहुंचती है, ये भी सारा रिकॉर्ड जाएगा। वो मेरे से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, मौलाना आप इतना क्यों बोलते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन इतने सख्त अंदाज में उन लोगों को क्यों आप टारगेट करते हैं? मैंने उनसे मिसाल में एक बात पूछी थी कि साहब, अगर मैं ये कहूं कि आपकी माँ बदकार थी, क्या कहेगा? वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहा, मौलाना मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, आप तो मेरी माँ पे चले गए, मेरी माँ पर आप मिसाल देने लगे। मैंने कहा, मैंने गाली नहीं दी आपकी माँ को, मैं पूछ रहा हूं, अगर कोई कहे तो आपको कैसा लगेगा? उन्होंने कहा, इसके अलावा दूसरी मिसाल तो मेरी माँ को क्यों कह रहे हो? मैंने कहा, साहब आपको मिसाल में भी अपनी माँ की इज्जत को लाना बर्दाश्त नहीं। आप कान खोल कर सुने, हम मुसलमान हैं, करोड़ों माओं से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। मेरे अजीजों, ये गैरत ईमानी है। हाँ, यकीनन सख्त जुमले हमारे होते हैं, उनके लिए जो नरम जुमले समझ नहीं सकते हैं, हजम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा था, जो कांटे खाते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, जो बेउसूल होते हैं, जो फजूल होते हैं, उन्हें उसूल समझ में नहीं आते। और जिनके माँ बाप में खता होती है, ऐसे हरामियों को रसूल समझ नहीं आता।
یہ جملہ سخت ہے نا، ان کو لگ رہا ہے گالی دے دیا، ہاں سخت کہہ دیا. بات یاد رکھو، میری ماں کو گالی دو، میرے باپ کو کوستے رہو، میرے اخلاق پر ٹارگٹ کرتے رہو، کبھی ہم نہیں بولیں گے. لیکن جب بات میرے مصطفیٰ کی آئے گی تو یاد رکھو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. ہم پورے کائنات کی جان پر انگلی اٹھانے کو بھی نہیں دے سکتے. اور جب تک اے نوجوانوں یہ جذبہ تمہارا باقی رہے گا، دنیا کی قومیں تم پر حکومت نہیں کر سکیں گی انشاءاللہ. بیدار ہو جاؤ، انقلاب آئے گا انشاءاللہ. میں دیکھ رہا ہوں اب ہمارا ملک بھی جاگ رہا ہے، اور پورے جگہوں سے انشاءاللہ العزیز جوان بیدار ہوں گے. اور مجھے اندازہ ہے وہ جو دانشور بیٹھ کر کے میٹنگیں کرتے ہیں کہ قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کئی ٹیچرز، کئی پروفیسرز، کئی انجینئرز، کئی ڈاکٹرز، نئے نئے مشورے ایجوکیشن کے، ساری چیزیں لا کر کے کئی میٹنگیں میں بھی شرکت کر چکا ہوں قوم کو بیدار کرنے کی، قوم کو بیدار کرنے کی. لیکن ہم نے بہت دنوں کے بعد محسوس کیا ہے یہ قوم اگر بیدار ہو سکتی ہے تو صرف ایک نام پر وہ تاجدار کائنات کا نام ہے. اس قوم کی منفعت بھی ایک ہے، اس قوم کا سوال بھی ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرے تکبیر. ہم نے محسوس کیا ہے یہ بیدار ہوتے ہیں تو اپنے نبی کے نام پر بیدار ہوتے ہیں. اور اسی لیے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، میں نے آیت خطبے میں یہی پڑھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. میرا رب فرماتا ہے نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یہی تو بات ہے، صحابہ نے یہ ثابت کر دکھایا ہے. ان کی کامیابیاں ذرا تحقیق کر کے دیکھنا. ایک طرف قیصر و کسریٰ کی طاقتیں اس زمانے میں سپر پاور طاقتیں، کسریٰ کے پاس 1,00,000 سے زیادہ فوج ہمیشہ تیار کھڑی رہتی، قیصر کے پاس اس سے زیادہ فوج. یہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں. اور ایک طرف صحابہ حضور کے پیبند لگے کپڑے، پیروں میں چپل نہیں، تلوار ہاتھ میں ہے تو سبزی کٹتی نہیں، اور دن بھر کھانا کیا ہے، ایک کھجور چوس کر کے پورا دن گزارا کرتے. یہ فاتح کشی میں چند صحابہ ہیں، لیکن چلتے پھرتے کہتے تھے ہم قیصر و کسریٰ کو بھی گرا دیں گے. بلند و بالا ان کے عزم و حوصلے. کون تھا جو انہیں اتنی جوانی دے چکا تھا؟ ان کے اندر صرف اور صرف نڈر اور بے باکی جو آئی تھی وہ نسبت مصطفیٰ تھی، میرے مصطفیٰ کی نسبت تھی. ایک صحابی آپ کو میں بتاؤں، سلمہ بن اکوع، ایک بار ایک شخص عبدالرحمن قارہ کا رہنے والا، قاری اس کو کہتے تھے، 400 لوگوں کو لے کر رات کے وقت مدینے میں ایک باغیچے پر حملہ کیا، کھجوریں لوٹ لیا اور رات کو جانے لگا. 400 لوگ، اور اس وقت مدینے میں اکثر سوئے ہوئے تھے. ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع، اسے انہوں نے ایک نے دیکھا، یہ اکیلے دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، یہ 400 لوگوں کو دوڑانے لگ گئے، 400 لوگوں کو دوڑانے لگ گئے پیچھے. اور حقیقت تو یہ ہے، تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھیں، وہ 400 بھی ایک سے ڈر کے بھاگنے بھی لگے، بھاگ بھی رہے ہیں. ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع 400 کو بھگا رہے ہیں، وہ بھاگتے بھاگتے مدینہ بھی نکل گیا، بہت دور آ گئے. وہ عبدالرحمن جو قارہ کا رہنے والا تھا، کافر تھا، منافق تھا، اس نے پلٹ کر کے پوچھا کہ اے شخص کیا چاہیے تجھے، کیوں ہمیں دوڑا رہا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا جب تک تمہارے پاس مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی پیچھا نہیں چھوڑوں گا. یہ طاقت کیسی تھی، یہ جوانی کیسی. ایک طرف اکیلے ہیں، 400 کا مقابلہ کر رہے ہیں، دوڑا لے اور وہ دوڑ بھی نہیں کتے. اس لیے کہ شیر کو اندازہ ہوتا ہے اس کے پاس طاقت کتنی. میرے عزیزو، وہ حضرت سلمہ بن اکوع کبھی گھوڑے کا سفر نہیں کرتے تھے، اور 400 جو دوڑ رہے ہیں وہ گھوڑوں پر دوڑ رہے ہیں. حدیث میں ملتا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حضرت سلمہ بن اکوع گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے، اور دوڑتے ہوئے ان کو گراتے، ایک کو گراتے گردن پر پاؤں رکھتے، دوسرے کو گراتے پاؤں رکھتے، اور ایسے چلتے تھے.
اور جس کی گردن پر پاؤں رکھتے وہ وہی ٹھنڈا ہو جاتا. جب ان لوگوں نے یہ دیکھا تو پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور ان کے سردار نے پکار کر لوگوں سے کہا جان بچانا ہے تو اس کی کھجوریں واپس دے دو. جتنی لوٹ کر لائے تھے سارے لوگوں نے کھجوریں پھینک دی. سب انہوں نے ایک چادر میں جمع کی, تنہا اپنی پشت پر پیٹھ پر اٹھا کر مدینے واپس آ رہے ہیں. 400 کا مقابلہ کر کے واپس آ رہے ہیں. بیچ راستے میں حضرت ابو قتادہ سے ملاقات میں پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا ایک 400 کو بھگا کر مدینے کا مال واپس لا رہا ہوں. پوچھا ڈر نہیں لگا؟ اکیلے چلے گئے رات کے وقت, اکیلے چلے گئے؟ سنو جواب کیا تھا. سلمہ بن اکوع نے کہا کہ ڈر کس بات کا, یہ ہاتھ میں نے 3 بار رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے. یہ ہاتھ میں نے 3 بار رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے. یہ نسبت کا پاس و لحاظ تھا. انہیں یہ یقین تھا کہ میری نسبت مضبوط ہے. 400 کیا 4000 لیا ہے تو ان کو ٹھوکروں سے مار کر گرا سکتا ہوں. اسی لیے کہا ہے اقبال نے, تم اندازہ کر لو میرے عزیزو, اگر رسول اللہ کی محبت تمہارے ساتھ ہے تو کائنات کی کل دولت تمہارے پاس ہے. سب لٹ جائے لٹنے دو, ہمارے پاس یہ چیزیں رہنے والی ہے بھی نہیں. حضرت عمر فاروق نے جواب کیا دیا تو پتہ ہے؟ نسبت کا لحاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حالات بتائے کہ قبر میں 2 نیلی آنکھوں والے کالے چہرے والے فرشتے آئیں گے, سختی سے سوال کریں گے تمہارا رب کون تھا, تمہارا دین کیا ہے, اور حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. حضرت عمر سے حضور نے پوچھا ہے عمر جب تمہاری قبر میں فرشتے آئیں گے تم کیا کہو گے؟ توجہ. حضرت عمر نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ, مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد فرشتوں سے مقابلہ یہ بات کی بات ہے, پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت قبر میں بھی باقی رہے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر لوگوں کی محبت ختم ہو جائے گی, مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ قبر کیا حشر میں بھی باقی رہے گی. حضرت عمر نے اس وقت اچھل کر کے کہا یا رسول اللہ پھر یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیں, جب وہ فرشتے آئیں گے تو میں خود نپٹ لوں گا. اگر آپ کی محبت ساتھ ہے تو میں خود نپٹ لوں گا. عزیزان گرامی ہوتا صحابہ کو جو چیز طاقت دیتی تھی وہ نسبت مصطفیٰ ہے. وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہونے کا احساس آج تمہارے پاس ہے, لیکن ڈرتے کیوں, سہم کر رہتے کیوں, خوف کھاتے کیوں؟ جس دن کہیں کوئی کتا پکڑ لیا, لوگ مجھ سے بھی یہ کہتے ہیں, ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں اتر پردیش میں کئی دور میں کئی علاقوں میں جلسے میں ایک مولانا صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت میں ایک جلسے میں گیا تھا, لوگوں نے لبیک لبیک کے اتنے نعرے لگائے, دوسرے دن پولیس نے میرے اوپر کیس کر دیا اور مجھے تھانے بلایا تھا. میں نے کہا تو پھر آپ اس بات پر شرمندہ ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا مولانا اس بات پر کیوں نہیں شکر مناتے اللہ کی بارگاہ میں کہ تھانے پہنچے بھی ہو تو نبی کا نام لے کر گئے. اس سے بہتر کیس کیا ہے کہ رسول اللہ کا نام لینے پر دنیا تجھے کیس دے رہی ہے. اب یہ کیس تو یہاں ختم ہونا ہی ہے, ایک دن احکم الحاکمین کے پاس بھی پہنچنا ہے. اس دن پہنچ کر کے یہ کہنا مولا دوسرے لوگ چوری میں جایا کرتے تھے, میں تیرے نبی کا نام لے کر کے گیا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, زندہ باد. میرے عزیز ہو, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی نسبت کا لحاظ اگر آپ کے اندر آ جائے دنیا بدل جائے گی, لائف سٹائل چینج ہو جائے گا. آپ خود دیکھیں گے. ایک میرا جملہ یاد رکھو, اگر لانگ ٹائم عزت چاہتے ہو, لمبی دنوں تک تمہیں عزت چاہیے, ایک ہی فارمولا ہے, ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. 100 سال ہو گئے ہمارے جلسوں میں آج بھی عشق محبت یہ ہر جگہ کا نعرہ آتا ہے, اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. کیوں اعلیٰ حضرت؟ آپ نے دیکھا, ہم نے دیکھا, یہاں شاید کسی نے نہیں دیکھا, لیکن ان کا نام ابھی بھی زندہ ہے. کیوں؟ یہ اصول سمجھ لو, جس نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کی محبت میں لگا دی,
مولا اس کا نام بھی مرنے نہیں دیتا، کلام بھی مرنے نہیں دیتا. نام بھی نہیں ختم ہوتا، کلام بھی نہیں ختم ہوتا. اسی لیے لانگ ٹائم عزت چاہتے ہو تو انہی قدموں میں آؤ. عزت کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ عزیزان گرامی وقار، میں آج آپ کے ہر گھر کا یہی کہوں گا، دستور بنا لو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، بچوں کی تربیت میں عشق مصطفیٰ پلاؤ، پھر عزتیں خود آئیں گی تمہارے گھر پر. آج میں جو بات کہہ رہا تھا وہ کمپلیٹ کرتا ہوں. ڈرے سہمے کیوں رہتے ہو؟ تمہارے پاس نسبت مصطفیٰ ہے. زیادہ سے زیادہ ہونا کیا ہے؟ یہاں پر موت آنی ہے دنیا میں. اس سے بڑی سزا دنیا میں کوئی نہیں ہے. پھانسی، موت، یہی سزا سب سے بڑی ہے. اور مومن مرنے کو تیار ہے، مومن مرنے کو تیار ہے. اس لیے کہ یہاں ہمارے لیے حادثہ نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے موت کے بعد اندھیرا 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 ہے جن کے لیے جہنم ہے. اور تمہارے لیے اندھیرا نہیں، ادھر موت کے بعد اجالا ہے، اجالا ہے، اجالا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے جنازوں کو اٹھایا ہے، لیکن جنازہ جب قبرستان کی طرف جاتا ہے، میں دوسروں کی بات تو نہیں کہتا، سنیوں کے جنازے تو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاں، جنازے بھی ایسے چمکتے ہیں جیسے لگتا ہے دھولا جا رہا ہے. کتنی دیر سے تو میت کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اس کے کپڑے الگ، اس کی خوشبو الگ، اس کے چہرے کو سجانا الگ. کیا یہ سجاتے ہیں؟ کافی دیر تک میت، ارے مرے ہوئے آدمی کو اب اچھے کپڑے کیوں پہنا رہے ہو، خوشبو کیوں لگا رہے ہو، اب اس کو سجا سوار کر کے اس پر بھی مزید یہ کہ اتنے پھول ڈال دیتے ہو. اتنے تو شادی میں دولہا بھی نہیں پہنتا، دولہا بھی نہیں پہنتا. اتنا جنازے کو سوار کر کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ بزرگوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ آج وہ دیدار مصطفیٰ کے لیے جا رہا ہے. شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات ہے، شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. تمہیں سجا کر کے اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ آج دیدار مصطفیٰ جو ہونا ہے، حضور جو تشریف لانے والے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، دنیا کا خوف اپنے دل میں مت پالو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف کی. یہ حدیث ہے کہ جب دو چیزیں تمہارے دل کے اندر آ جائیں، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، تو پھر اللہ تمہارا رعب ختم کر دے گا اور کافروں کا رعب تمہارے دلوں پر ڈال دے گا. تم ڈرنے لگ جاؤ گے، تمہارے سینوں پر دشمنوں کا رعب طاری ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب دو چیزیں تمہارے دل میں آ جائیں، دنیا 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 دنیا، بھاگتے رہو دنیا کے پیچھے، اور موت سے نفرت. ارے پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. موت سے نفرت نہیں، ہم موت کی تمنا بھی نہیں کرتے لیکن موت سے نفرت بھی نہیں کرتے. ہاں، اس بات کو لے کر کے چلو کہ موت تو آنی ہے، موت تو آنی ہے. اوروں کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں ہے وہ مرنے سے ڈرتے ہیں یا مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، لیکن مومن کے متعلق بزرگوں نے فرمایا ہے جب ہم میں سے، آپ میں سے کوئی مر جائے تو یہ مت کہنا کہ مر گیا، ختم ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی، بلکہ شاعر نے کہا ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا. ارے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. اب وہ صحابہ کی انجمن میں جائے گا، اولیاء کی محفل میں جائے گا، میرے مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہوگا اگر یہاں صحیح سلامت دنیا سے گیا ہے. اسی لیے میرے عزیز و اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. ڈر کس بات کا یا رسول اللہ؟ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. یہ سارے جملے وہ ہیں جو جوانوں کو طاقت دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھ لو، تم مسلمانوں، تقدیر پر ایمان ہے یا نہیں؟ تقدیر پر اگر ایمان نہیں ہے تو وہ مومن بھی نہیں ہے. اس بات کو سمجھ کر کے چلو. اگر ابھی رات چل رہی ہے، مولا ابھی چاہے تو دن بنا دے، اور دن ہے رب چاہے تو ابھی اس کو رات کر دے. اگر چاند ابھی چمک رہا ہے تو اس کو سورج میں بدل دے، وہ قادر مطلق ہے، دن کو رات کر دے، رات کو دن کر دے. اس بات کو میں آپ کے سامنے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. ہم اس قادر مطلق مولا کے بندے ہیں، وہ دن کو رات بنا سکتا ہے، دن اور رات کو دن بنا سکتا ہے. تو ہم پر جو آج چھائی ہوئی اندھیریاں ہیں
یہ بھی لانگ ٹائم چلنے والی نہیں ہے. آج اگر یہ حالات ہمارے خراب نظر آتے ہیں تو اتنی بات یاد رکھو، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا. امام مہدی کو آنا ہے، پھر ہر گھر سے پرچم اسلام کو لہرانا ہے. وہ دن بھی آئے گا جب تم دیکھو گے ہر جگہ سے آواز گونجے گی لبیک یا رسول اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اسی بات کا نام ہے. آپ ڈر کر کے سہم کر کے اگر جیتے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کے دوران ایک کالا سانپ آپ کے اوپر آیا، گردن کو لپٹ گیا، کبھی آستین میں چلا گیا اور اس کے بعد ناک کی طرف آیا. آپ مسلسل خطبہ دیتے رہے، سانپ واپس چلا گیا. کتنوں میں تو بھگدڑ مچ گئی، کچھ لوگ بیٹھے کچھ لوگ بھاگے. بعد میں خطبے کے بعد غوث پاک سے پوچھا گیا، آپ تو جمے رہے کھڑے رہے. وہ ان کا ایمان تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن بات اسی دیکھیں. سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں، ارے وہ تو ایک کیڑا تھا میرے رب کا بھیجا ہوا. وہ ایک کیڑا تھا اور مولا نے مجھے عبد القادر بنایا، میں قادر کا بندہ ہوں. اس بات پر ایمان ہے. اگر موت آنی ہے تو چوٹی سے بھی آ سکتی ہے، نہیں آنی ہے تو بڑی سی بڑی طاقتوں سے بھی نہیں آ سکتی. اس لیے آج کے مسلمانوں میں جو ڈر اور خوف پھیلایا جا رہا ہے، ایسا مت کرو حالات خراب ہے، ویسا مت کرو حالات خراب ہے. میں یہ کہتا ہوں تم کوئی خلاف قانون کام ہرگز مت کرنا، لیکن اپنے نبی کی محبت میں سمجھوتا بھی کبھی مت کرنا. کبھی یہ نہیں کہ کسی پاکھنڈی کو دیکھ کر کے تم نے ٹوپی چھپا لیا، کسی ڈاکو کو دیکھ کر تم نے داڑھی مڈا لیا. یہ ہوتے کون ہیں تمہارے اسلام پر انگلی اٹھانے والے؟ اسلام کوئی مجرم قوم کا نام نہیں ہے، مجرم دین کا نام نہیں ہے. ہمیں یقین ہے ہمارا خدا سچا ہے، ہمیں یقین ہے ہمارا رسول سچا ہے، ہمیں یقین ہے ہماری کتاب قرآن سچی ہے، ہمیں یقین ہے ہمارا دین سچا ہے. جس کا خدا سچا، جس کا رسول سچا، جس کا قرآن سچا، جس کا مذہب سچا، جس کا سر سچا، وہ سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جیے گا. اس لیے یاد رکھو آج کے حالات اور سخت کیوں نہ ہونے پائے، جتنے سخت ہوتے ہو جانے دو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہاری موت آنی ہے تو مچھر سے بھی آ سکتی ہے، اور نہیں آنا ہے تو مودی یوگی سے بھی نہیں آئے گا. ہاں، جن لوگوں کا ڈر سب سے زیادہ ڈالا جاتا ہے، نہیں آنا ہے، وہ کوئی موت کے فرشتے ہیں، موت کے فرشتے ہیں. ارے میرے عزیزوں، ان کا خود کا حال یہ روز یمرات کو دیکھنے بیٹھے رہتے ہیں. ان کے حالت گستاخیاں کرتے ہیں اور آزادی ختم کر لیتے ہیں. لیکن تم ڈر کر کے نہ جیو میرے عزیز. آج مجھے پتا ہے میرے ان جملوں کا، میری تقریروں کا، میری گفتگو کا انجام کیا ہونے والا ہے. مجھے پتا ہے دنیا ہضم نہیں کر پاتی، لیکن ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. ہمیں یہ پتا ہے عشق اگر جرم ہو تو سزا دی جائے. اگر میرے مصطفیٰ سے عشق کرنا جرم ہے، سزا دی جائے، منظور ہے. عشق اگر جرم ہے تو سزا دی جائے. بس شرط اتنی ہے کہ در محبوب پہ سزا دی جائے. بس ہماری خواہش یہ ہے، بس اتنی سی خواہش ہے، لیکن در محبوب پہ سزا دی جائے. ہم اتنا چاہتے ہیں جب کبھی تمہارے ساتھ سخت معاملات آئے تو بلال حبشی کو یاد کر لینا، خباب ابن الارد کو یاد کر لینا، خبیب ابن عدی کو یاد کر لینا. میں کس کھیت کا مولی ہوں، کس کھیت کی گاجر ہوں، میری کوئی اوقات ہی نہیں. 5 لاکھ حدیثیں جس امام کو یاد تھیں، امام احمد بن حنبل، بغداد کے بازار میں ان کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے تھے. 300 کوڑے کھائے انہوں نے ایک حق بات کرنے کی وجہ سے. وقت کے بادشاہوں نے ان کو 3 بار کوڑے لگائے، 3 بار کوڑے لگائے، اور پیٹھ ان کی جھک گئی تھی، پیٹھ جھک گئی تھی. میں یہ کہتا ہوں ہماری اوقات ہی کیا ہے. اتنے بڑے محدث اور امام کو جب اس دنیا نے کوڑے مارے، میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، جیل میں رکھا گیا ناجائز طریقے سے الزامات لگا کر کے. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہونے والی ہیں. اس بات کا خوف کر کے ہم کمپرومائز کر کے اپنے دین کو چھپا کر کے نہیں جی سکتے.
یہ نہیں ہے کہ طاقتیں بڑی ظالم ہیں، حکومتیں بڑی عیاش اور بڑی شاطر ہیں تو ہم اپنے آپ کو بدل ڈالیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ یہ دنیا میں جینا ہی کتنا ہے، زندگی یوں بھی ختم ہو جائے گی۔ مجھے شہید ٹیپو سلطان کی بات اچھی طرح یاد ہے، اس دنیا میں 100 سال گیدڑ کی زندگی سے ایک دن شیر کی زندگی بہتر ہے۔ ایک دن جیئیں گے اور میرے مصطفیٰ کے غلام بن کر کے جیئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ناسک کے غیور نوجوانوں، آج تمہارے دلوں میں میں نے یہ جذبہ ڈالا ہے کہ اٹھو گے اب اس کے بعد تو کسی طاقت کو دیکھ کر کے سر نہ جھکانا، بلکہ جب بھی دیکھنا تو گنبد خضرا کی طرف دیکھنا اور یہ دل میں محسوس کرنا کہ اس سے بڑی طاقت اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے رب کے بعد اگر دنیا میں کوئی طاقت ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ سنیوں کا شیر آیا، سنیوں کا شیر نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ میرے عزیزوں، بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ اس طرح کی نہ جانے کتنی راتیں آئیں، لیکن حقیقی عاشق رسول کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ کیوں؟ دوسروں کی تعریفیں نہیں، اپنے نبی کی تعریف سنتے رہو سنتے رہو۔ یہ وہ عظمت والی چیز ہے کہ اس سے سیرابی کبھی نہیں ہے، سیرابی نہیں ہے، یہ کنٹینیو چلتی رہے گی۔ مجھے حکم ہوا تھوڑی دیر اور میں آپ کے سامنے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کئی سالوں کے بعد شاید میں آپ کے شہر میں ہوں یا پہلی مرتبہ اتنے بڑے جلسے سے خطاب یہاں ناسک شہر میں، لیکن الحمدللہ آپ کا جذبہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ کل کو آنے والی صبح انشاءاللہ بڑی روشن صبح ہوگی، انقلابی صبح آئے گی۔ یاد رکھو اے جوانوں، رات کے بعد اندھیرے کے بعد اجالا تو آنا ہی ہے، اجالا آنا ہی ہے، اور جن لوگوں کا بنایا ہوا یہ اندھیرا ہے اس اندھیرے میں وہ خود ہی گرفتار ہوں گے انشاءاللہ، اور میرے رب کی مدد آئے گی۔ آج میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں، میں نے پچھلے 6 مہینے میں تقریباً 22 اسٹیٹ کا دورہ کیا ہوگا، ہر جگہ بہت سارے، میں یہ اپنی بڑائی کے لیے تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن ایک بات میں نے محسوس کیا، آج مجھے دنیا پہچانتی ہے تو میرے نبی کی نسبت سے پہچانتی ہے، باقی میرا اپنا کوئی تعارف نہیں، میرا اپنا کوئی انٹروڈکشن نہیں، میرا جو کچھ بھی تعارف ہے انٹروڈکشن ہے وہ صرف اتنا ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ بات یہی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ کسی جگہ بستی سے گزر رہے ہوں، 6 سال کے 5 سال کے بچے بھی پیچھے نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے ہمارے پیچھے، ہم نے پوچھا آپ جانتے ہیں ہم کو؟ کہا ہم جانتے ہیں، آپ نے اس خبیث پاکھنڈی کو للکارا تھا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میرے عزیزو، یہ میرے رب کی شان ہے، جب اس کے نبی کی عزت کے دفاع کے لیے نکمہ آدمی بھی کوئی کھڑا ہو جائے، مولا ہر دل میں اسے بسا دیتا ہے، ہر علاقے میں پہنچا دیتا ہے، اور ہم نے جینے کا یہ انداز دیکھا ہے۔ حضور کی شان پر بھونکنے والی وہ لومڑیاں گئی کہاں آخر، کہاں غائب ہیں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑے دانشور نے کہا تھا، ان کا حال یہ ہے بولتے ہیں مشہور ہونے کے لیے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے ہیں، مشہور ہونے کے لیے بولتے ہیں، لیکن زندگی ایسی ہو جاتی ہے گوفے میں چھپ کر کے پوری زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ ڈر اتنا ہے 8 سال کا مسلمان بچہ بھی آئے تو انہیں ایٹم بم لگنے لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، وہ کہتے ہیں آتنکوادی آ رہے۔ 8 سال کے
کے بچے سے بھی ڈرے اور روز رات کو نیند ختم ہو گئی. میرے نبی کی شام میں بھوکنے کے بعد چین کیسا, سکون کیسا, سب ختم ہونا ہی ہے, سب غارت ہو گیا. اب پوری زندگی ڈر کر کے جیتے رہے اور بار بار یہ کہتے بھی ہیں ان گستاخوں کو دیکھو کہ مسلمان مجھے مار ڈالیں گے, قتل کر ڈالیں گے. پہلے سے پریڈیکیشن, پہلے سے پیشن گوئیاں, یہ ڈر اور خوف بتاتا ہے. میرے عزیزو, ہم کہیں پر کوئی لوگوں کسی کو کھڑا نہیں کر رہے ہیں. میں تو مسلمانوں سے یہ بھی کہتا ہوں, تمہارے پاس اگر میرے مصطفیٰ کی محبت آ جائے تو تمہیں تلوار کیا چاقو بلیڈ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں. سب سے بڑی طاقت میرے مصطفیٰ کا عشق ہے, محبت مصطفیٰ ہے. یہ اگر تمہارے پاس ہو تو تمہارا چلنا پھرنا بھی کئی کتوں کی نیند حرام کر دے. چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ یہ جہاں سے گزرتا ہے اس کی خوشبو سے لوگ حضور کے دیوانے ہو جاتے ہیں. اخلاق مصطفیٰ سب سے بڑی دولت ہے, لیکن ان کا ڈر اور خوف یہ بتاتا ہے کہ حضور کو چھوڑنے کے بعد اس دنیا میں کوئی سکون نہیں ہے, کوئی چین نہیں ہے. لیکن میں نے اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. حضور کا نام کیا دیا کہ اللہ کا شکر اور کرم و احسان کہ جس جگہ جائیں مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں, لوگوں کا ہجوم ہی ہجوم ہے. یہ اس لیے نہیں کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا یا کوئی نیتا ہوں یا کوئی پارٹی کا آدمی ہوں, یہ صرف اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے جو نسبت حاصل ہے. اس لیے میرے عزیزوں, اقبال نے بہت اچھی بات کہی تھی, دنیا میں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے. یا رسول اللہ پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. حضور کا نام ہر جگہ ہے, اگر وہ نہ ہو تو پھر رونق دنیا ہی نہیں, حسن کائنات ہی نہیں. وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو یاد رکھو, حضور نہ ہو تو زندگی کی رمق دمق نہیں ہے, چمک دمک نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ یہ تیرے دم قدم سے بہار دنیا ہے. یا رسول اللہ تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, سما کو سمک میں سکہ نشان یا امن و امان تمہارے لیے. میرے آقا جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پبن, پبن میں دلہن, سزائے نہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, کہے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. آقا یہ تو کائنات دنیا ہے اور قیامت کا حال بھی یہی ہے, قیامت کے دن بھی یہی ہے. خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق بھی یا رسول اللہ کہاں سے کہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں زمین و سما تمہارے لیے, چنی و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں بس کائنات میں صرف رسول اللہ کی جھلک. یہ جس دن ایک سنی مسلمان کو محسوس ہو جائے وہ صحابہ کی عظمت کو پہچان لے گا. وہ صحابہ اگر 313 نہج بدر میں بھی اترتے تھے وہ لکڑی کو تلوار بنا کر لڑتے رہے, لکڑی کو تلوار بنا کر لڑتے رہے, لیکن حوصلے پست نہیں تھے, نہ پیچھے کبھی ہٹے. جنگ بدر میں 313 اور کافر 1000 سے زیادہ, جنگ احد میں 700 صحابہ, کافروں کی تعداد 2000 سے زیادہ. جنگ احد, جنگ خندق میں صحابہ کی تعداد 4000 اور کافروں کی تعداد 12000. ہر جگہ تو ہم مائنورٹی میں ہی ہیں. آج لوگ ہم کو ڈراتے ہیں کہ تم مائنورٹی میں ہو, زیادہ بول نہیں سکتے. ہماری تاریخ ہی یہ ہے. ارے سب سے بڑی مائنورٹی تو کربلا کے میدان میں تھی, لیکن دنیا نے دیکھا مائنورٹی ہونا یہ کوئی فیلئر نہیں ہے, یہ کوئی شکست نہیں ہے. مائنورٹی ہونے کے بعد بھی اسلام کا خاصہ یہ ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تکبیر,
لہذا جن لوگوں نے یہ تمہارے دماغ میں خبط ڈال رکھا ہے تعداد تمہاری اتنی ہے، مائنورٹی میں، اقلیت میں ہے، یہ سب مفروضے نکال پر پھینکو. اسلام کی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے. صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھنے والا ایک جرمن تاریخ داں، ایک جرمنی کا انگریز تاریخ داں لکھتا ہے میں نے دنیا میں ایسی جنگ نہیں دیکھی، سب سے بڑی جنگ تھی. 4 لاکھ عیسائی صلیبی تھے ایک میدان میں، اور مقابل میں صلاح الدین کے پاس سے 12,000 لوگ تھے. 4 لاکھ لوگ اور 12,000، اس سے بڑی مائنورٹی کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجیوں سے پوچھا بھی تھا، لشکریوں سے، دیکھو بڑی تعداد میں آئے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں اترنا چاہیے مقابلے میں یا نہیں؟ وہ کیسے جوان تھے، وہ کیسے سپاہی تھے، صلاح الدین کے پالے ہوئے. کیا جواب دیتے؟ کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار اعظم ہم کو یہ بتاؤ رسول اللہ کے صحابہ تعداد دیکھ کے اترتے تھے یا اللہ کے بھروسے اترتے؟ اگر وہ اللہ کے بھروسے اترتے ہم انہی کے نقش قدم پر آج بھی چل رہے ہیں. ہماری تعداد کا کوئی معنی نہیں، ہمیں اتنا یقین ہے اللہ اور اس کے رسول ہمارے ساتھ ہیں. اور تمہیں پتا ہے سب سے بڑی مائنورٹی نے اس ہندوستان کی تاریخ کو چینج کر کے رکھا ہے. یہاں تو راجے مہاراجے بہت سارے تھے، یہاں شہاب الدین غوری فوج لے کر کے بھی آیا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے 8 فقیروں کی ایک جماعت اجمیر آئی تھی، امیر قافلہ معین الدین اجمیری تھا. اور تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھنا، یہ 8 فقیروں کی جماعت نے 90 لاکھ کے دلوں میں اسلام ڈال دیا تھا. ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. ہمارے لیے کوانٹیٹی کوئی مطلب نہیں رکھتی، ہمارے لیے کوالٹی مانے رکھتی ہے. اگر تمہارے پاس عظمت مصطفیٰ کا پاس و لحاظ ہے دنیا تم سے ویسے ہی خوفزدہ رہے گی، ویسے ہی ڈرتی ہے. میں نے محسوس کیا ہے 2 سال 4 سال پہلے ویل چیئر پر بیٹھ کر کے لبیک کا نعرہ لگانے والے بابا خادم حسین سے یورپ بھی ڈرتا تھا. کیوں ڈرتا تھا؟ ارے پیروں سے وہ عالم کھڑا نہیں ہو پاتا، ویل چیئر پر سٹیج پر آتا ہے، لیکن ڈر انگلینڈ میں بھی ہے، ہالینڈ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے. اور باضابطہ ٹویٹر بند کر دو، فیس بک بند کر دو، انسٹا بند کر دو، ہر جگہ یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ بڑا ڈینجر مولانا ہے. میں نے محسوس کیا تمہارے پاس پیٹروٹ میزائل ہے، تمہارے پاس نیوکلیئر ہے، اس کے باوجود لگتا ہے معذور عالم ایک بہت بڑا خطرہ ہے. پھر ہم کو یہ احساس ہو گیا طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں، فوج کا نام نہیں، طاقت حقیقت میں عشق مصطفیٰ کا نام ہے. اگر وہ کسی معذور کے دل میں بھی ہو تو وہ سارے لوگوں پر گرج کر کے پکار کر کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ. اے سنی مسلمانوں، میں اپنے جملوں کو اختتام دیتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ جب تک جینا ہے حضور کے جلووں میں جیو، اور مرنا ہو تو حضور کے قدموں میں مرو. یہ زندگی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے. اسی لیے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ جاتے جاتے یہ پیغام دے گئے تھے یہ دنیا والے لوگ جو ہوس کے پجاری ہیں یا بلحوثن سیموں سر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. یہ تاج الشریعہ نے کہا تھا ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. نوجوان یہ کہتا ہے ابھی جوانی آئی ہے، ابھی جینا ہے، مجھے زندگی جینا ہے، ابھی لائف جینا ہے. بریلی کے اس آواز کو سنو جس نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کی محبت میں فنا کی ہے. اس تاج الشریعہ نے کہا تھا زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، بستی بستی تیزی کریا، تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت. یا رسول اللہ. میرے عزیزوں، میں اس بات کا گواہ ہوں، ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے مگر
हुजूर ताज शरिया की बात आई, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, एक हकीकी आशिक रसूल जिसने अपनी जिंदगी में हुजूर की बारगाह में ऐसी मदहसराई की है, जब कभी मैंने तन्हाई में हजरत को देखा था, गुनगुनाते थे, या रसूल अल्लाह तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। हमने उनकी नातों को सुना और दुनिया से उनके जाते हुए मंजर को भी देखा है। करोड़ों कंधे इस बात के लिए बेकरार थे आशिक़े रसूल का जनाजा मेरे कंधे पर आ जाए। मेरे अजीजों, मरने के बाद भी मौला अजमत को कम होने नहीं देता। ये बात सिर्फ उसके लिए होती है जो मेरे मुस्तफा के लिए फना होता है, हुजूर की मोहब्बत में जीता है, हुजूर की मोहब्बत में दुनिया से जाता है। इसीलिए मैं जनाजे में हाजिर रहा, मैं गुस्ल के वक्त और कफन के वक्त, दफन के वक्त, बल्कि गाड़ी में हाजिर रहा, जिसमें बाप को पकड़ करके मैं ये अक्सर जगह कह चुका हूं, मैंने मेरे मुर्शिद का जनाजा 48 घंटे के बाद, मौत के 48 घंटे के बाद कब्र की तरफ जाते हुए देखा। लेकिन जिस जगह से जिस्म छुओ, जिंदों का जिस्म इतना नरम नहीं होता, इतना नरम उनका जिस्म था। ये इस बात की अलामत है, इस बात की अलामत है। वो जाते हुए आशिक रसूल ये ऐलान करता हुआ जा रहा था, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। हुजूर ताज शरिया, हुजूर ताज शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज शरिया, ताज शरिया, फैज़ का दरिया, इल्म का दरिया, जिंदगी हो तो ऐसी जिंदगी हो कि आप दुनिया से जाए तो दुनिया आपके जाने का गम करे, मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस। यूं तो यहाँ सभी आए हैं मरने के लिए, इसीलिए जियो मेरे अजीजों हुजूर के गुलाम बनकर। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा इश्क ठंडा है या तुम्हारी निस्बत कमजोर है या जैसे भी है, तुम्हारे हालात तुम जानो, लेकिन हालात का तकाजा ये है कि तुम दुनिया की रूह रियायत करते हुए अपने नबी के अखलाक को कत्ल मत करना। लोगों को देखते हुए तुमने दाढ़ियां मुंडा दी, लोगों को देखते हुए तुमने टोपियां छुपा दी। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझे मुल्ला कहेंगे, मौलवी कहेंगे, कुछ नहीं कहते, मरने के बाद सिर्फ इन्ना लिल्लाह कहते और कुछ नहीं कहते। मट्टी डाल के चले जाते हैं, कब्र में बंद करके चले जाते हैं। जिन दोस्तों के लिए तुमने अपना सब कुछ बदल दिया था, एक घंटा भी तुम्हारी कब्र पर बैठने को तैयार नहीं होते। लेकिन याद रखो, सब दुनिया कब्र में तन्हा छोड़ कर जाएगी। उस अंधेरी कब्र में अगर कोई रोशनी लेकर आता है तो आमिना का लाल तशरीफ लाता है। वो ताजदार मदीना की जात है, वो कब्र में भी हमारे फरियाद रसी के लिए आते हैं। जब तुम्हें पता है कब्र में भी उनका सामना करना है, हश्र में भी उनके सिवा सिफारिश होने वाली है। आपको पता है कब्र में भी फरिश्ते पूछेंगे तेरा दीन क्या, तेरा खुदा क्या। ये दो सवालों में तो बहुत पास हो जाएंगे, तीसरा सवाल बड़ा डिफिकल्ट है, सारे मुनाफिक फंस जाएंगे। हुजूर के बारे में फरिश्ते पूछेंगे, इनके बारे में क्या कहता था। आशिक रसूल होगा, वो कहेगा यही तो है जिनके लिए सुबह शाम सलाम पढ़ता था। नहीं है तो पहचान नहीं सकेगा, हाँ हाँ ला अदरी कहता रहेगा। क़यामत के दिन भी यही हाल है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कौम फिरती रहेगी, सारे नबी कहेंगे जाओ किसी और के पास, वहां सिर्फ और सिर्फ शफाअत मेरे मुस्तफा की होगी। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। आपको मैं ये बात कह रहा हूं, जब आपको पता है कब्र में भी सामना करना है, हश्र में भी सामना करना है, तो सुन लो बरेली का इमाम क्या कहता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरी पूरी तकरीर का खुलासा दो जुमलों में ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। तुमने देखा है लखनऊ से एक राफजी कुत्ता निकला था अपना दीन बदल करके,
नाम बदल करके लोगों को ये सोचा था कि मेरे धर्म परिवर्तन से मुसलमानों में खलबली मच जाएगी। पता है ना, न्यूज में चला, उस पर बड़े बड़े डिबेट होने लगे। एक भी कोई मुसलमान इधर से उधर जाए, सारी मीडिया उस पर फोकस करेगी, सारी मीडिया उसके ऊपर। हाँ, एक एक्स मुस्लिम, ये सब चल रहा है भी नाटक, एक ये सब खरीदे हुए टट्टू हैं, ये सब खरीदे हुए हैं और इन पर सारा फोकस। हमने पूछा वो लखनऊ से निकला हुआ राफजी कुत्ता कहाँ गया? कहा धोतियों में गया था उनके इनके फुजले चाटने के लिए और जूतियां उठाने के लिए। 6 महीने के बाद पता चला उन्होंने भी लात मार करके भेज दिया। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। अब हालत ये हो गई कि अपनी जान की अमान पाने के लिए वीडियो बना बना करके गर्दिश करता है कि मुझे मेरी जान का खतरा है, मेरे लिए सिक्योरिटी दे दी जाए। मैंने एक बात महसूस किया, आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खाक फिरते हैं। इसीलिए मुसलमानों याद रखो, बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हुजूर को छोड़ करके जीना चाहोगे, न दुनिया में जगह है, न कब्र में है, न हशर में है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। या रसूल अल्लाह भी वो उम्मी फिदा का, या रसूल अल्लाह। अब इस जलसे के इख्तिताम पर शहर नासिक के तमाम सुन्नी सईद अकीदा मुसलमानों की तरफ से अज़्म करते हुए उठता हूँ, आप सब मेरी तरफ से हुजूर को हाजिर और नाजिर जानने का अकीदा रख करके पुकार कर मदीने की तरफ यूं कहें, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलात व सलाम।